الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 16 ربیع الآخر 1442 ہجری 2 دسمبر 2020 یوم الاربعاء چہارشنبہ بدھ وینسڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا کے انتقال کے بعد یہ پہلا آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اب تک جو پہلے سے ریکارڈ ہوئے تھے وہ آپ لوگ سن رہے تھے۔ آپ سبھی کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے غم میں میری ہمت بندھائی، ساتھ دیا، میرے ابا کے لیے دعائیں کی، ایصال ثواب کیا۔ آپ سب کو اللہ عز و جل جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب بھی ایصال ثواب کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے والدین، میرے بھائی کو بھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی قبر میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میرے والدین اور میرے بھائی کو، تمام مومن کو پروردگار جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دلچسپ اور بہترین فیصلے جو انسانوں کی سوچ سے پرے ہیں، یعنی بہت زیادہ جو مسائل ایسے ہیں کہ جن میں کئی وقت لگ جائیں سوچتے سوچتے، وہ آپ ذرا سی دیر میں اس کا بہترین فیصلہ اور صحیح فیصلہ فرما دیا کرتے تھے، جس کی چند باتیں میں نے پیش کی۔ آج بھی اسی سلسلے میں ایک دو روایات پیش کرتا ہوں۔ مجھے پکا یقین ہے کہ آپ میں سے بہتوں نے پہلے سے یہ واقعات سنے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں یہ ریکارڈ اس لیے کر لے رہا ہوں کہ میں محروم نہ رہ جاؤں۔ یوٹیوب پر رہیں گے، جب تک یوٹیوب رہا، جب تک سننے والے رہیں، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ، اس لیے میں بھی یہ بیان کر دے رہا ہوں۔ تو درود پاک پڑھیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سچی حکایت کے صفحہ نمبر 330 میں نزہۃ المجالس کے حوالے سے یہ روایت نقل ہے کہ دو آدمی ایک ساتھ سفر پر تھے، کہیں جا رہے تھے۔ اس وقت کا دور تھا، کار و گاڑی، ریل وغیرہ نہیں، اونٹوں یا گھوڑوں پر سفر ہوتا، ساتھ میں کچھ کھانے کا سامان بھی تھا۔ ساتھ میں سفر کر رہے تھے، چلتے ہوئے کھانے کا وقت ہوا۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے پاس جو کھانے کا سامان تھا وہ نکالا تو دونوں کے پاس روٹیاں تھیں۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3۔ اب یہ کھانا شروع کر ہی رہے تھے کہ کسی اور مسافر کا اس طرف سے گزر ہوا۔ انہوں نے اسے دعوت دی کہ آئیے آپ بھی بیٹھ جائیے ہمارے ساتھ۔ وہ بھی اتر کر آئے بھائی اور بیٹھ گئے ساتھ میں۔ تو یہ 5 روٹیاں جو تھیں انہوں نے 3 ٹکڑے کیے 5 روٹیوں کے، اور تینوں نے آپس میں بانٹ کر ان روٹیوں کو کھایا۔ یہ جو تیسرا جو شخص تھا، یہ بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے میرے کھانے کا انتظام کیا، اور جاتے ہوئے جب یہ چلنے لگا تو اس نے اپنے پاس سے 8 درہم، اس وقت کا جو پیسہ ہوتا تھا سکے، وہ نکال کر ان کے ہاتھ میں دیے کہ آپس میں بانٹ لینا، اور وہاں سے یہ چلا گیا۔ 5 روٹیاں جس کی تھی اس نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھیں تو میں 5 درہم لے لیتا ہوں، تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو تم 3 لے لو۔ تو اب یہ صاحب بولے نہیں، میں کیوں 3 لوں، دونوں آپس میں برابر بانٹیں گے، میری بھی روٹیاں انہوں نے کھائی ہیں، آپس میں برابر بانٹتے ہیں۔ تو 5 والوں نے کہا نہیں، میری 5 تھی تو میرا زیادہ حق بنتا ہے، تمہاری تو 3 ہی تھی، تمہیں کیوں برابر دوں۔ اب یہ بات بڑھنے لگی آپس میں،
ہوتے ہوتے جھگڑا شروع ہو گیا اور پھر یہ جھگڑا آخر کار باب المدینۃ العلم کی بارگاہ میں پہنچا. باب المدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دربار میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا. پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے جو 3 روٹیوں والا تھا اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی برابر کا ہی درہم ملنے چاہیے، اسے 5 نہیں، مجھے 3 نہیں، ایسے نہیں، دونوں کو برابر ملنا چاہیے. آپ نے اس سے فرمایا کہ جو 3 درہم تمہیں دے رہا ہے یہ لے لو، بالکل صحیح دے رہا ہے. اگر تم یہ 3 درہم نہیں لوگے تو پھر تمہیں صرف 1 ہی درہم ملے گا، تمہارا اور نقصان ہو جائے گا. اس نے کہا کہ حضور یہ کیسی بات ہے، روٹیاں میری بھی تھیں. اس نے کہا آپس میں بانٹ لو، تو مجھے بھی ملنا چاہیے برابر، یہ آپ کہہ رہے ہیں 1 ہی ملے گا. ارشاد فرمایا کہ جی میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، ابھی تم یہ 3 درہم اگر لے لیتے ہو تو تمہارا فائدہ ہے، اگر نہیں لوگے تو پھر میں حساب بتاؤں گا تو تمہیں صرف 1 ہی حصہ ملے گا، 1 ہی درہم ملے گا. اب تو یہ اور طرح غیرت میں آ گیا، غیرت کہیے یا کچھ اور انسانی تقاضا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے سرکار امیر المومنین؟ اگر آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ مجھے 1 ہی ملے گی درہم، 1 ہی ملنا چاہیے، تو میں 1 ہی لے لوں گا. اب بتائیے مجھے کیسے ملے گا 1 ہی؟ 3 درہم کی جگہ میں 1 ہی پر خوش ہو جاؤں گا. آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیے. تب آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اب فیصلہ فرمایا. اور آپ کے فیصلوں کا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ایسا ہی نہیں ہے، اس کے لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں. پیچھے میں نے کہیں پر بیان بھی کیا ہے، سرکار نے دعا فرمائی کہ علی کو فیصلہ کرنے میں اللہ کی مدد حاصل ہو. اس طرح کے کئی الفاظ دعاؤں کے ہیں، تو پھر وہ فیصلے. اور یہ تو میں چند ایک باتیں پیش کر رہا ہوں، کئی کتابیں وغیرہ کئی واقعات ہیں آپ کے. خیر، اب یہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ کہ آپ نے اب یہاں بھی بہترین فیصلہ فرمایا. ہو کیسے؟ اب آپ بھی جو پڑھتے ہیں تھوڑا بہت حساب سب کو ہی آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ 8، 5 اس کی، 3 تمہاری. 5 روٹیاں اس کی تھیں، 3 تمہاری تھی. 8 روٹیاں ہوئیں، 8 کے 3 ٹکڑے کیے گئے. 3 لوگ بیٹھے تھے کھانے، 3 ٹکڑے کیے گئے اور 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے، یعنی 8 تیا 24، 8 3 24، 24 ٹکڑے ٹوٹل ہو گئے. اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 لوگوں میں برابر برابر تقسیم کیا گیا، بانٹا گیا، ڈیوائیڈ کیا گیا. تو ایک کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ 8 ٹکڑے آئے. 8 ٹکڑے تمہیں ملے، 8 5 روٹیوں والوں کو ملے، اور 8 اس مسافر کو ملے. 24 ٹکڑے اس طریقے سے تقسیم ہوئے. 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے گئے تو کتنا بنا؟ 15. 15 میں سے 8 ٹکڑے اس شخص نے اپنے لیے کھائے، 7 ٹکڑے اس مسافر کو دیے. اور تمہاری 3 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 9. ان 9 ٹکڑوں میں سے تم نے 8 خود کھائے اور 1 ٹکڑا اس مسافر کو دیا. 5 روٹیوں والوں کے 7 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے، اور 3 روٹیاں جو تمہاری تھی اس میں سے صرف 1 ٹکڑا اس نے کھایا، یعنی کہ اس 7 ٹکڑوں کا اسے 7 درہم ملنا بالکل صحیح، اور تمہارے 1 ٹکڑے کا 1 درہم ملنا یہ بالکل صحیح. 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے، 8 تو تم نے خود کھا لیے، 1 ہی ٹکڑا اس مسافر کو ملا، تو اس کا 1 درہم تمہیں دیا جاتا ہے. وہی صحیح ہے. اس کے
15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े इसने खाए और 7 उसे दे दिए, तो उनके 7 दिरहम मिलना उसे बिल्कुल सही है। अब भाई ये जो थे बिल्कुल परेशान कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा फैसला हो गया कि अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, और आखिर नुकसान अपने हाथों से अपना ही नुकसान करवा के वहां से 1 दिरहम लेकर रवाना हो गए। ये हजरत अली के फैसले थे, बड़े ही प्यारे। एक और बड़ा ही वाकया है पूरा, ये काफ़ी इसमें वक्त चला जाएगा, तो मैं इसको इंशाल्लाह अगले ऑडियो पर रखता हूँ। ये मैंने सोचा था साथ में कर दूँ, पर वक्त फिर ज़्यादा हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले ऑडियो में से समाअत करें और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़हानत का ज़र्रा अपने लिए मांग लें अल्लाह से कि या अल्लाह हज़रत अली की ज़हानत का कुछ ज़रा सा हिस्सा हमें भी अता फरमा, ताकि हमारे भी जहन खुल सके। तो इंशाल्लाह अगले ऑडियो को समाअत करेंगे। सुने, शेयर करें, याद रखें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।